مجھے میری بیوی سارا ہفتہ بہت پیار دیتی، لیکن اتوار کی رات مجھے قریب بھی نہ آنے دیتی اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ ایک رات مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اس کمرے میں چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو بیوی نہیں تھی۔ جب ایک پرانے اسٹور کے پاس سے گزرا تو چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کمرہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو میری بیوی، میں اکیلا بستر پر کروٹ بدل رہا تھا اور اب مجھے اپنی بیوی کے بغیر بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا اور اس لیے میں اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تاکہ اسے کمرے میں واپس لے آؤں۔ میری بیوی ہر اتوار کی رات الگ کمرے میں گزارتی تھی۔ اب تک تو میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن آج کی رات میرے جذبات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اپنی بیوی سے دوری برداشت کر سکوں۔ اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ جب میں اسٹور روم کے آگے سے گزرا تو مجھے چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پریشان ہو کر جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے اس حالات میں اسٹور روم میں ملے گی۔ ہم دو بھائی تھے اور ہماری ایک بوڑھی ماں تھی۔ اماں بہت دن سے بیمار تھی اور سارے گھر کا کام ادھر ادھر ہو چکا تھا۔ ہم دونوں لڑکے تھے، اس لیے گھر داری نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جتنا بھی ممکن ہوتا ہم دونوں اماں کا اور گھر کا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی عورت کی کمی کا احساس ہوتا۔ ایک عورت جس طرح گھر سنبھال سکتی ہے، ہم دو بھائی مل کر بھی اس طرح گھر نہیں سنبھال پائے تھے۔ ایک دن اماں کی ایک پرانی سہیلی ہمارے گھر آئی تو انہوں نے اماں کی حالات دیکھتے ہوئے اماں کو صلاح دیا ہم دونوں میں سے کسی ایک بھائی کی شادی کر دے۔ انہوں نے ماں کو اپنا بھائی کی بیٹی کی تصویر بھی دکھائی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بھتیجی کے لیے کوئی لڑکا دیکھ رہی تھی۔ اماں کو پہلے ہی نظر میں وہ لڑکی بہت پسند آ گئی۔ اماں کی سہیلی اس لڑکی کی بہت تعریف کر رہی تھی کہ ان کی بھتیجی شہناز گھر بہت اچھی طرح سنبھالتی ہے اور وہ پورا گھر آرام سے سنبھال لے گی۔ اماں بھی گھر کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی، اس لیے انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب انہیں کوئی بہو لے آنی چاہیے۔ اماں نے میرے بڑے بھائی کو شہناز کی تصویر دکھا کر کہا کہ اماں بھائی کی شہناز سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو بھائی نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ غریب لڑکی سے شادی کریں گے کیونکہ وہ خود بھی بہت نیک تھے اور وہ شادی پر کوئی دہیج بھی نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ سب کچھ خود ہی سیٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے فی الحال وہ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اماں نے جب مجھے شہناز کی تصویر دکھائی تو شہناز مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئی۔ بالکل ویسی تھی جیسے لڑکیاں مجھے پسند تھی۔ بھائی کی طرح میں بھی بہت اچھی نوکری کرتا تھا، اس لیے اماں نے سوچا کہ وہ بھائی کی جگہ میری شادی کروا دیتی ہے۔ شہناز بہت ہی پڑھی لکھی اور اچھے خاندان سے تھی۔ اس کے پتا کا اپنا کاروبار تھا۔ ان کی حالات ہم سے بہت اچھے تھے۔ جب اماں شہناز کے گھر رشتہ لے کر گئی تو اماں کو لگا کہ شہناز کے گھر والے اس رشتے کے لیے انکار کر دیں گے، لیکن شہناز کے گھر والوں نے میری اماں کو بہت عزت دی اور رشتہ بھی قبول کر دیا۔ ہمارے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی۔ پاپا کے انتقال کے بعد تو ہم نے خوشیاں منانا ہی چھوڑ دی تھی۔ اماں بھی اپنی بیماری کو بھول کر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا اور میں نے صحیح معنوں میں پہلی دفعہ شہناز کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کا خوبصورت چہرہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی سے شہناز میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شہناز کو شادی کا تحفہ دیا اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ کسی حسین مورت جیسی تھی۔ اس کا چکنا سا جسم میرے جذبات کو بے قابو کر گیا تھا۔ میں نے اچانک ہی شہناز کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ وہ خاموشی سے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ میری اس حرکت پر خود میں سمٹ گئی تھی۔ مجھے اس کا شرمانا بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنی محبت اس پہ لٹانے لگا۔ اس کا نازک سا وجود میرے جذبات کے طوفان کے آگے لمحوں میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ شہناز نے خود کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا۔ شادی کی یہ رات میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی۔ شہناز کے روپ میں مجھے ایک بہترین جیون ساتھی مل گئی تھی۔ وہ بھی میری تعریف کرتی تھی اور ہم ایک جسمانی تعلق قائم کر چکے تھے۔ اگلے دن شہناز اپنے گھر چلی گئی اور میں سارا دن بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے میری حالات دیکھی تو میرا مذاق اڑانے لگے۔ ان کی بات پر میں شرمندہ ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، تمہیں اپنی بیوی کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ رات کو جب شہناز لوٹی تو میں اس کے ساتھ کمرے میں گیا اور اپنی بے تابی کا اظہار کرنے لگا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھی اور میں نے فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔
میری اور شہناز کی شادی کو 4 دن ہی گزر رہے تھے کہ شہناز نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ واقعی میں ہی وہ گھریلو کام کاج میں بہت اچھی تھی۔ اماں تو شہناز کے کام کاج اور اس کی ذمہ داری سے اتنی خوش ہوئی تھی کہ انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری بخوبی شہناز کے حوالے کر دی۔ بھائی تو شہناز کے سامنے بھی آنے سے کتراتے تھے۔ وہ شہناز سے پردہ کرنے کی کوشش کرتے اور اپنی نظریں جھکائے رہتے، اپنے سارے کام بھی خود ہی کیا کرتے تھے۔ شہناز سے کوئی کام کبھی نہ کہتا۔ شہناز بھی گھر کے ماحول سے پوری طرح واقف ہو گئی تھی اور اب جا کر اماں کو بھی آرام اور سکون حاصل ہوا تھا۔ شہناز گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پورا وقت دیتی۔ وہ مجھے ہر رات اس قدر محبت دیتی کہ میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اور شہناز کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا، لیکن ایک رات اچانک ہی شہناز نے اپنا تکیہ اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ آج رات وہ الگ کمرے میں سوئے گی۔ میں حیران تھا کہ شہناز کو اچانک ہی کیا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، اب سے تو اس اتوار کی رات کو الگ کمرے میں سویا کرے گی۔ شہناز کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا آخر ایسا کیا تکلیف ہو گیا ہے؟ میرے لیے تو شہناز کے بغیر ایک پل بھی گزارنا ممکن نہیں تھا اور وہ پوری رات کی بات کر رہی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر شہناز کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، دراصل میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا پتی بہت محبت کرنے والا ہوگا تو میں ہر اتوار کی رات اپنے پتی سے الگ رہوں گی، اور اس لیے اب میں اپنی منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری منت قبول ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ تمہاری منت ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہاری غیر موجودگی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی کہ اس کے لیے بھی میری جدائی برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن ہم دونوں ایک ہی گھر میں ہیں اور میں بس ایک ہی رات الگ گزارا کروں گی۔ شہناز تکیہ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ میں بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہ گیا۔ شہناز کی غیر موجودگی میں مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ اس نے سارے ہفتے مجھے بہت پیار کیا تھا، میں ایک رات تو اس کے بغیر اکیلے گزار ہی سکتا تھا۔ اگلی صبح جب شہناز کمرے میں آئی تو مجھے اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا سا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اسے اکیلے کمرے میں نیند نہیں آئی۔ میں نے پیار سے اسے گلے لگایا اور کہا، اگر ایسا ہی ہے تو مجھے چھوڑ کر نہ جائے کرو۔ میری بات سن کر شہناز کہنے لگی کہ اسے ہر حال میں اپنی منت پوری کرنی ہے اور کچھ ہی وقت میں اسے میرے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ میں نے شہناز کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ تم بہت ظالم ہو، خود پر بھی ظلم کرتی ہو اور مجھ پر بھی ظلم کرتی ہو۔ تم کوئی اور بھی تو منت مانگ سکتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے تڑپانے کے لیے ایسی ہی منت مانگی ہے۔ شہناز نے ہلکے سے مجھے دیکھا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ شہناز کی بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میری ماں کو باقی ساسوں کی طرح شہناز سے کوئی تکلیف نہیں تھا۔ اب گھر بہت اچھی طرح سنبھل گیا تھا اور سبھی اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے۔ شہناز نے ماں کی بھی اتنی اچھی دیکھ بھال کی تھی کہ ماں کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اچھی بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور واقعی شہناز نے میرا گھر جنت بنا دیا تھا۔ بس وہ اتوار کی رات مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور یہی بات مجھے اچھی نہیں لگنے لگی تھی۔ میں اکیلا بستر پر لیٹا شہناز کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا۔ مجھے شہناز کی باہوں میں سونے کی عادت ہو چکی تھی۔ جب تک مجھے نیند نہ لگ جاتی شہناز میرے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھیرتی رہتی اور اب مجھے اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ شہناز نے مجھے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ ایسے ہی ایک رات شہناز دوسرے کمرے میں چلی گئی تو مجھے اکیلے نیند ہی نہ لگی اور میں نے فیصلہ کیا، اب میں شہناز کو خود سے الگ نہیں رہنے دوں گا اور اس دوری کو مٹا دوں گا۔ اور یہی سوچ کر جب میں شہناز کے کمرے میں پہنچا تو وہ مجھے نہ ملی، تو اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے اسٹور روم سے چیخوں کی آواز آئی تو میں فوراً ہی اسٹور روم میں گھس گیا۔ میری بیوی شہناز میرے بھائی کے ساتھ اسٹور روم میں موجود تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، جبکہ میرا بھائی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرے بھائی نے مجھے کہا، یہ تیری بیوی یہاں اپنے یار کے ساتھ چھپ کر ملاقات کر رہی تھی۔ اور جب میں اندر آیا تو یہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کا عاشق تو بھاگ نکلا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری ساری سچائی بتاؤں گا، یہ الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں کہے گی کہ میں اس کی عزت پر حملہ کرنے والا تھا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر تو میرا غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر شہناز کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار کیا۔
शहनाज जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शहनाज किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने शहनाज को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद इतवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का जिंदगी भर पता ना होता। मैंने शहनाज को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहनाज मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूँ। वैसे तो शहनाज की किसी बात पर अब मुझे एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शहनाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिस पे शहनाज को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी शहनाज को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। शहनाज के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थे और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो शहनाज ने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि शहनाज मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपने खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी से आगाह कर दे और वो लड़का भी शहनाज को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात शहनाज की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब शहनाज उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का शहनाज का हाथ पकड़ के उसे अलविदा कह रहा था। शहनाज को लगा था कि माँ जी का ये किस्सा अब दफन हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया और वह हर इतवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। शहनाज मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत न की। मैं गैर यकीनी आलम में शहनाज को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई शहनाज से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था और शहनाज से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वो शहनाज को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शहनाज के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहनाज के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर ही कोई फ़ैसला करूँगा। सुबह मैं खुद शहनाज को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी को उतरते वक्त शहनाज ने एक ही बात की थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल शहनाज की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे यही बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आई तो उन्होंने जाकर देखा, वहाँ पर शहनाज एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वे दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ़िलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि शहनाज कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था।
دفتر میں بھی کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شہناز کو طلاق دے دینی چاہیے کیونکہ اس جیسی عورتیں گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ میں اپنا اور شہناز کا رشتہ ختم کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا، ہمارے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ شہناز روز مجھے کئی بار فون کرتی لیکن میں اس کا فون نہیں اٹھاتا۔ اماں بار بار شہناز کے بارے میں سوال کر رہی تھی، یہ شہناز کب واپس آئے گی؟ اماں کو بھی شہناز کی عادت ہو چکی تھی۔ شہناز اس قدر اماں کا خیال رکھتی کہ اماں اسے سگی بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگی تھی۔ ایک شام میں دفتر سے گھر لوٹا، کچھ دیر بعد ہی ہمیں خبر ملی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس شام میں شہناز کو طلاق دینے کے لیے اس کے گھر جانے والا تھا، لیکن بھائی کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی میں اسپتال کے لیے دوڑ پڑا۔ بھائی کی حالت بہت نازک تھی، اس کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کئی گھنٹوں میں آپریشن کے بعد بھائی کی زندگی بچ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ زندگی بھر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، بھائی کا ایک پاؤں بھی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اپنے بھائی کی ایسی حالات دیکھ کر میں شہناز کو پوری طرح بھول گیا اور بھائی کی خدمت میں لگ گیا۔ اماں بھی بھائی کو لے کر بہت پریشان تھی، ان کی حالات بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں اکیلا ان دونوں کو بہت مشکل سے سنبھال رہا تھا، نہ جانے کس کی گاندھی نظر ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ جب بھائی کو 15 دن بعد صحیح معنوں میں ہوش آیا اور بات کرنے کے قابل ہوئے تو جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شہناز کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے سب کچھ سچ کہا ہے، وہ واقعی اس لڑکے سے آخری ملاقات کرنے گئی تھی، لیکن بھائی نے جان بوجھ کر کچھ ایسے لمحوں کی ویڈیو بنائی تھی کہ جنہیں وہ اس کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ شہناز بہت شریف اور نیک لڑکی تھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ ہوا کہ بھائی کے پاس اس کی ویڈیو ہے جس کے ذریعے وہ اس کا مجھ سے رشتہ بھی ختم کروا سکتے ہیں، تو اس نے بھائی سے منت کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ بھائی اچھے سے جانتے تھے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے بھائی نے اس بات کا پوری طرح فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ ہر ہفتے ایک رات بھائی کے ساتھ گزارے گی۔ پہلی بار تو شہناز نے انکار کر دیا، لیکن جب بھائی نے اسے ویڈیو کو لے کر بلیک میل کیا تو وہ مجبور ہو گئی۔ بھائی کہنے لگے کہ ہر ہفتے وہ اس کے ساتھ زبردستی تعلق قائم کرتے اور شہناز اسی طرح چیختی چلاتی رہتی۔ وہ یہ سب لے کر بہت زیادہ پریشان تھی، وہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس رات بھی شہناز خود کو بچانے کے لیے شور کر رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ میں اسے بخش دوں۔ بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو برباد کیا، اس لیے خدا نے انہیں ایسی سزا دی ہے۔ میں بھائی کا بات سن کر صدمے میں پڑ گیا تھا۔ میرا وہ بھائی جسے میں بہت ہی نیک اور شریف سمجھتا تھا، وہ اتنا کیسے گر سکتا تھا کہ میری ہی بیوی کے ساتھ تعلقات کر لیتا۔ بھائی کہنے لگا کہ جب شہناز شادی ہو کر گھر آئی تو بھائی کی نظر خود بخود اس کے وجود سے ہٹ نہ پاتی۔ شہناز کی خوبصورتی نے انہیں بے قابو کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی نظریں جھکائے رکھتے تھے۔ انہیں جب موقع ملا کہ وہ شہناز کا استعمال کر سکے تو انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک ساتھ ایسی بھی ہے جو اس کے گناہ کو دیکھ رہی ہے۔ میں ہاسپٹل سے نکل کر شہناز کے گھر کی طرف جانے لگا۔ مجھے شہناز کو اپنی زندگی میں واپس لانا تھا اور اس سے معافی مانگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہناز کے قدموں میں گر کر اس سے اپنے بھائی کے لیے بھی معافی مانگوں گا، کیونکہ میرے بھائی کو خدا نے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنے بھائی کی ایسی حالات دیکھ کر میں بھی انہیں معاف کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شہناز مجھ سے اتنی محبت ضرور کرتی ہے کہ وہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے گی، ہمیں دوبارہ سے اپنا لے گی۔ خدا کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے اور جب یہ انسان پر پڑتی ہے انسان برداشت بھی نہیں کر پاتا۔